بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ہم سب کے بزرگ مخدوم اور ملت اسلامیہ ہند کے جرأت مند قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بڑا اہم اجلاس ہے اور صرف آندھرا پردیش کا اور کڑپا کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ایک تاریخی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں بہت ہی اہم اور مفید تجویزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ چند منٹ میں آپ سے کچھ عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا یہ ملک بہت خوبصورت اور بہت وسیع ملک ہے۔ اس ملک میں مسلمان کم سے کم 1200 سال پہلے آئے۔ انہوں نے اس ملک کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں حصہ لیا، اور آج اس ملک کے گوشے گوشے میں ان کی عظمت اور ان کی خدمت کے خوبصورت نقوش ثبت ہے۔ پھر ایک دور آیا جب اس ملک میں باہر سے آنے والے سفید فام انگریزوں نے قبضہ کر لیا۔ مسلمان اس ملک میں آئے تھے، وہ یہیں بس گئے تھے، انہوں نے اس کی دولت کو یہی استعمال کیا تھا، لیکن انگریز اس طرح آئے کہ انہوں نے یہاں سے دولت جمع کی اور اس کو سمندر پار اپنے ملک برطانیہ کو بھیجا، اور یہ پورا ملک غلام بنا لیا گیا۔ پھر اس ملک میں آزادی حاصل کرنے کی لڑائی شروع ہوئی، تو سب سے پہلی آزادی کی جنگ 1754 عیسوی میں ہوئی، جو سلطان ٹیپو شہید کے، جو سراج الدولہ کے والد نے لڑی، اور 1757 میں دوسری بڑی جنگ ہوئی جو مرشد آباد بنگال میں لڑی گئی۔ سراج الدولہ اس میں ہندوستان کے قائد تھے، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور اس میں ہندوستانیوں کو شکست ہو گئی۔ پھر مسلمان مسلسل آزادی کی لڑائی کے لیے کوشاں رہے۔ انہوں نے بکسر میں انگریزوں کا مقابلہ کیا، یہیں سے قریب سلطان ٹیپو شہید نے 1864 میں انگریزوں سے جنگ کی اور اس میں شہید کر دیے گئے۔ پھر 1857 آیا، جس کو لوگ غدر کہتے ہیں۔ یہاں سے برادران وطن آزادی کی اس لڑائی میں ان کی شرکت شروع ہوئی۔ 1857 سے پہلے کم سے کم 100 سال اس ملک میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ نہ اس میں ساورکر تھے، نہ کوئی اور تھے، وہ لڑائی صرف مسلمانوں نے لڑی، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑی، اس ملک کی محبت میں لڑی، اور ہندوستان میں رہنے والوں کو غلامی سے بچانے کے لیے لڑی۔ اور اس کے سلسلے کو کم و بیش 1947 تک، جب تک ملک آزاد نہیں ہو گیا، ہمارے بزرگوں نے اس لڑائی کو جاری رکھا۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا،
آپ جانتے ہیں 15 اگست 1947 کو باضابطہ ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا اور 29 اگست 1947 کو یہ تجویز منظور ہوئی کہ ہندوستان کسی اور ملک کے دستور کو نہیں لے گا بلکہ اس کا اپنا دستور و آئین ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دستور ساز کمیٹی بنی، اس میں 38 مسلمان حضرات بھی تھے۔ جو دستور ہمارا ہے اس کے بنانے میں کم سے کم 38 مسلمان ایکسپرٹس اور ماہرین بھی شامل ہیں۔ نسبت مسلمانوں کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ مسلمانوں نے اس ملک کو متحد رکھنے کی آخری دم تک کوشش کی۔ میرے بھائیوں، ملک کا یہ دستور اس تصور کے ساتھ بنایا گیا کہ یہ مختلف قوموں و تہذیبوں کا ایک گلدستہ ہو، مختلف مذہب کے ماننے والے، مختلف زبانوں کے بولنے والے اور مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ مل کر بھائی بھائی بن کر اس ملک میں زندگی گزاریں، اور اسی لیے اس میں ایک حصہ فنڈامنٹل رائٹس کا رکھا گیا، جس کی بعض دفعات کا حوالہ ابھی کئی تجویزوں میں آیا ہے۔ اس میں دفعہ 25 بھی رکھی گئی۔ اس دفعہ کے تحت ہمارے ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور 3 باتوں کو مذہبی آزادی کا حصہ مانا گیا ہے۔ ہر شخص کو عقیدہ رکھنے کی آزادی ہوگی۔ نمبر 1، ہر شخص کو اپنے مذہب کی پریکٹس کی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ اسی کے تحت ہم مسلم پرسنل لاء کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور تیسرے، ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہوگی، وہ دوسروں کو اپنے مذہب کے بارے میں بتائے، اس کی آزادی ہوگی۔ یہ اس ملک کے دستور میں ہمیں حق دیا گیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح ہمیں دستور کی دفعہ 29 میں اپنے اداروں کی آزادی دی گئی، جیسے ہم مدرسے قائم کرتے ہیں، اسکول قائم کرتے ہیں، اور اقلیتوں کے لیے خصوصی طور پر حقوق رکھے گئے۔ اس وقت جو جمعیت علماء ہند تحفظ آئین و دستور کا یہ اجلاس کر رہی ہے، یہ اسی پس منظر میں ہے۔ مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلمانوں سے شریعت پر عمل کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے منع کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ان کے مدارس اور ان کے اداروں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں ملک کی سب سے قدیم تنظیم جمعیت علماء ہند نے یہ پروگرام اس وقت آپ کے شہر میں رکھا ہے۔ آندھرا پردیش کی جمعیت اور خاص کر جو کڑپا کے احباب ہیں، وہ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا عظیم الشان اجلاس منعقد کیا ہے۔
میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں خود اپنی سوچ بنانی ہوگی، اپنے مدارس کو خود زندہ رکھنا ہوگا، اپنے مدارس کی خود مدد کرنی ہوگی، اور جب مدارس کے خلاف کوئی آواز اٹھے تو مضبوط صف بن کر سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہمیں خود اپنے اوقاف کی حفاظت کرنی ہوگی، اس لڑائی کو ہمیں لڑنا ہوگا، اور جہاں تک اس میں جانا پڑے وہاں تک ہم کو جانا پڑے گا۔ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ حکومت قانون کچھ بھی بنائے، لیکن ہم اپنی نجی زندگی میں قانون شریعت کے پابند رہیں گے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کریں گے، تو اس طرح ہم اس ملک کے اس سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ ہندوستان کی حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ چاہے اوقاف کا مسئلہ ہو یا یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہو، وہ کوئی بھی ایسا قانون بنانے سے گریز کرے جس سے مسلمانوں کا بنیادی مذہبی حق متاثر ہوتا ہو۔ کیرالہ سے لے کر کشمیر تک اور آسام سے لے کر ملک کی آخری سرحدوں تک ہر مسلمان کی اور اس ملک کے ہر انصاف پسند شہری کی یہ آواز ہے۔ اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، ظاہر ہے کہ اس میں کرپا اور اس کے مضافات کے اور آندھرا پردیش کے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ اس کے حوالے سے میں اس ریاست کے چیف منسٹر جناب چندرا بابو نائیڈو سے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے بھی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی اور اس مجمع کی طرف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اوقاف کا اس نے ترمیمی بل بنایا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے اوقاف پر قبضہ کرنا ہے، ان کا چہرہ ایک سیکولر چہرہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، اور نہ صرف آندھرا پردیش اور یہ تلگو ریاستیں بلکہ پورے ملک کے مسلمان ان کو امید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ پوری قوت سے اس بل کی مخالفت کرے، وہ اس کو پاس نہیں ہونے دے، وہ UCC کے منصوبے کی بھی مخالفت کرے، اور اس ملک میں سیکولرزم کی حفاظت کا، یہاں کے سمویدھان کی حفاظت کا ایک مضبوط ذریعہ بنے۔ اس طرح پورے ملک میں ان کی قیادت کو قبول کیا جائے گا، اور اقلیتوں کا، انصاف پسند شہریوں کا، سارے ہندوستانیوں کا ان کو اور ریاست آندھرا پردیش کے پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، اور ملک کی سب سے بڑی اقلیت بلکہ دوسری اکثریت کی آواز کو سمجھے۔ یہ مظلوموں کی آواز ہے اور یہ انصاف پسندوں کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آسان فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔